Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. ایک دعا جو یہاں پر زمانہ غیبت میں پڑھنے سے ہمیں وہ اللہ رب العزت کی عنایات خاصہ شامل حال ہو سکتی ہیں اگر ان تعلیمات پر توجہ کی جائے. ایک دعا وہ ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں نماز کے بعد، اور وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ. اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ. بار الہ مجھے اطاعت کی توفیق عطا فرما. توجہ فرما رہے ہیں، زمانہ غیبت میں پڑھی جانے والی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے. دعا کے لفظ کیا ہیں؟ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ. خدایا مجھے اطاعت کی توفیق عطا فرما. توجہ نہیں فرما رہے. دعا کے جملے یہ نہیں ہے کہ اللہ مجھے اطاعت عطا فرما. دعا کے جملے ہیں اللہ مجھے اطاعت کی توفیق عطا فرما. کیا فرق ہے دونوں میں؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں اطاعت کے پہلے مرحلے پر توفیق اطاعت کا حاصل ہونا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہاں پر لفظ ہے اللہم ارزقنا، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما. رزق قرار دے میرا. رزق کیا چیز ہو سکتی ہے؟ رزق دو طرح کا ہو سکتا ہے. ایک مادی رزق ہے اور ایک معنوی رزق ہے. مادی رزق جو آپ کے اور میرے جسم کی غذا بنتا ہے، اور معنوی رزق کیا ہے؟ جو انسان کی روح کی غذا بنتا ہے. رزق کی ایک تقسیم کے رزق صرف مادی ہوگا، جسم کی جو ہے وہ ضروریات پورا کرے گا. یہ سوچ غلط سوچ ہے. بس رزق دو طرح کا ہو سکتا ہے. مادی بھی ہو سکتا ہے جو جسمانی ضروریات پورا کرتا ہے، اور معنوی ہو سکتا ہے جو روح کی ضروریات پڑتا ہے اور پوری کرتا ہے، اور اس کے بعد انسان تکامل کے راستے طے کرتا ہے. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. یہاں پر اس دعا کے حصے میں جو منقول جملہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ. اے اللہ مجھے اطاعت کی توفیق عطا فرما. خب توفیق ضروری ہے انسانی زندگی میں. میری اور آپ کی زندگی میں توفیق ضروری ہے. توفیق نہ ہو تو انسان نیکی کی طرف ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتا. اطاعت کی توفیق بہت ضروری ہے. عزیزان محترم، یہ مجلس نعمت پروردگار ہے. خوب آپ یہاں پر تشریف فرما ہوئے، کیا اللہ کی طرف سے توفیق کے آپ کے شامل ہوئے بغیر یہاں پر آپ کا حاضر ہو جانا ممکن تھا؟ ممکن نہیں تھا. این ممکن ہے کہ کچھ نوجوان یہاں پر تشریف فرما ہوں، ان کے ساتھ ان کے بھائی ان کے بڑے گھر میں موجود ہوں، بظاہر کوئی کام بھی نہ ہو، پروگرام بھی بنا ہو کہ مجلس میں جائیں گے، لیکن کسی وجہ سے اس شرکت سے محروم ہو گئے. توفیق شامل حال نہیں ہوئی. جتنے بھی اعمال خیر ہیں ان میں بنیادی چیز اللہ کی طرف سے آنے والی توفیق ہے. اور خدا جب انسان سے ناراض ہو جاتا ہے یا اپنی رحمت کو اس سے دور کرنا چاہتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ خدا سلب توفیق کر لیتا ہے. اور جب انسان سے توفیق سلب ہو جاتی ہے تو خیر کی طرف اور نیکی کی طرف بڑھنے کا جو سلسلہ ہے وہ انسان کا وہیں پر رک جاتا ہے. لہذا زندگی میں جو بنیادی دعا کہتے ہیں کہ غیبت میں خاص کر کے اور ویسے بھی ہمیں دعا مانگنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے. پالنے والے مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں اعمال خیر کو بجا لاؤں اور برائیوں سے اپنے آپ کو دور کروں. اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ. اے پروردگار ہمیں اطاعت کی توفیق عطا فرما. دوسرا جملہ وبعد المعصیہ. پڑھنے والے ہمیں عطا فرما. اللہم ارزقنا، یہ ارزقنا یہ سب میں ہے. اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ. خدایا میرا رزق قرار دے، مجھے عطا فرما دے. کیا؟ بعد المعصیہ، گناہوں سے دوری کو. میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، زمانہ غیبت میں دعا مانگ رہا ہوں. پالنے والے میں اس کا کہ جو پردہ غیبت میں ہے حقیقی منتظر بننا چاہتا ہوں، میں اس کا سچا عاشق بننا چاہتا ہوں. تو دعا کے جملے ہیں کہ یہ مانگو اللہم ارزقنا بعد المعصیہ. پالنے والے مجھے معصیت کی زندگی سے دوری کا رزق عطا فرما. عزیزان محترم،
معصیت کا تصور کیا ہے؟ معصیت کا تصور کہ انسان کے اعضاء و جوارح میں سے کسی کے ساتھ بھی معصیت کی جا سکتی ہے۔ مجھے معصیت کی زندگی سے دور کر دے میرے اللہ، زمانہ غیبت میں میں تجھ سے یہ دعا مانگ رہا ہوں۔ اس کو اگر کھول کر دیکھا جائے، پالنے والے مجھے معصیت کی محفل سے دور کر دے۔ اگر کوئی معصیت کی محفل ہے جہاں پر گناہ ہوتا ہے، میرے اللہ مجھے اس معصیت کی محفل سے دور کر دے۔ پالنے والے اگر کوئی کتاب ایسی ہے کہ جو معصیت کی طرف لے کر جاتی ہے، مجھے اس کتاب سے بھی دور کر دے۔ اگر کوئی دوست ایسے ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے کے نتیجے میں میں معصیت کی طرف بڑھ جاؤں گا، پالنے والے مجھے ان دوستوں سے بھی دور کر دے۔ پالنے والے اگر کوئی آنا اور جانا اور چلنا اور پھرنا اور اٹھنا اور بیٹھنا اور سونا اور جاگنا تیری بارگاہ میں معصیت قرار پاتا ہے، مجھے ان سب سے دور کر دے۔ اس لیے کہ میں اپنے آپ کو سچا عاشق امام زمان قرار دینا چاہتا ہوں، اور امام زمان کے حلقہ خاص میں، آوان و انصار کے حلقے میں وہ شخص آ ہی نہیں سکتا جس کی زندگی گناہوں سے آلودہ ہو۔ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ و بعد المعصیہ۔ پھر تیسرا جملہ وصدق النیہ، انتہائی مہم ہے، انتہائی مہم ہے۔ پالنے والے مجھے رزق عطا فرما، اللہم ارزقنا، مجھے رزق عطا فرما۔ کس کا رزق؟ صدق النیہ، مجھے خلوص نیت کی نعمت سے مالا مال فرما۔ خلوص نیت انتہائی مہم ہے۔ میں مجلس کا اہتمام کر رہا ہوں کس کے لیے؟ ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، معاشرے کو دکھانے کے لیے؟ توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم، یہ مشکل مرحلہ ہے گفتگو کا، یہ مشکل مرحلہ ہے۔ مجلس کا اہتمام کر رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میری مجلس میں بہت بڑے بڑے نامی گرامی افراد آئیں گے۔ اچھا، میرا جو لنگر تقسیم ہوگا وہ ایسا ہونا چاہیے، ماشاءاللہ، اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میں جو ذاکر و واعظ بلاؤں گا وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ مجمع ٹوٹ پڑے اس مجلس پر کہ جس کا اہتمام میں نے کیا ہے۔ عزیزان محترم، آپ سے کسی ایک حدیث میں آپ دکھا دیں کہ معصوم نے یہ کہا ہو کہ ہم تمہاری مجلس میں رش کے طلبگار ہیں، ہم تم سے چاہتے ہیں کہ تمہاری مجلس ہزاروں پر مشتمل ہو، سینکڑوں پر مشتمل ہو۔ کسی ایک روایت میں دکھا دیں کہ معصوم نے ہم سے یہ تقاضا کیا ہو، یہ کہا ہے کہ مجلس کا انعقاد کرو، یہ کہا ہے کہ ذکر کی محفل کا انعقاد کرو، یہ کہا ہے کہ یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، یہ محفلیں ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں کہ جس میں ہمارا ذکر زندہ کیا جاتا ہے، یہ سب کہا ہے۔ ایک حدیث ایسی دکھا دیں جس میں معصوم نے فرمایا ہو کہ اگر تمہارے لنگر میں یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو تمہاری مجلس قبول نہیں ہوگی، ہزاروں کا مجمع نہیں ہوگا، مجلس قبول نہیں ہوگی۔ خطیب اگر بہت مشہور نہیں ہوگا تو تمہاری محفل میں کم افراد آئیں گے تو یہ مجلس قبول نہیں۔ ایک حدیث دکھا دیں، سیرت سے دکھا دیں، کہیں نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ مکتب اسلام، دین مبین اسلام اور مکتب اہل بیت میں آپ سے کیفیت مانگی گئی ہے، کمیت نہیں مانگی گئی۔ آپ سے تعداد نہیں مانگی گئی، آپ سے خلوص نیت مانگا گیا ہے۔ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ و بعد المعصیہ و صدق النیہ، پالنے والے مجھے خلوص نیت عطا فرما۔ اگر مجھے اور آپ کو اللہ خلوص نیت عطا فرما دے، 5 افراد بیٹھے ہیں، 10 بیٹھے ہیں، 20 بیٹھے ہیں، 40 بیٹھے ہیں، کم تعداد میں ہیں، وہ خلوص آپ کو اللہ کی بارگاہ تک لے جائے گا اور مقبول بارگاہ حق بھی قرار پائے گا۔ تاریخ سے 2 واقعات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حضرت آدم علی نبینا و علیہ افضل التحیۃ والسلام کے 2 بیٹوں نے قربانی پیش کی، قربانی پیش کی۔ حابیل نے بھی قربانی پیش کی اور قابیل نے بھی قربانی پیش کی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ قابیل کی قربانی رد نہیں ہوئی، حابیل کی قربانی رد ہو گئی۔ دونوں حضرت آدم کے بیٹے ہیں، دونوں نے قربانی دی ہے اس امید پر کہ اللہ قبول کرے گا۔ قبول ایک کی ہوتی ہے، دوسرے کی قبول نہیں ہوتی۔ فرق کہاں پر ہے؟ کس وجہ سے ایک کی قربانی قبول ہو رہی ہے، دوسرے کی رد ہو رہی ہے؟ ہاں، فرق وہی خلوص نیت کا ہے۔ ایک خالصتاً لوجہ اللہ قربان کر رہا ہے، چونکہ خالصتاً لوجہ اللہ عمل انجام دے رہا ہے، لہذا اللہ رب العزت اس کو قبول کر رہا ہے۔
دوسرے میں شرک آ جاتا ہے، دوسرے میں ریا آ جاتی ہے، دوسرے میں دکھاوا آ جاتا ہے، دوسرے میں کسی کو نیچا دکھانا مقصود ہوتا ہے، اگر ساتھ والا میری اس ریاکاری کو محسوس نہیں کر رہا لیکن اللہ رب العزت کو میری اس ریاکاری کو محسوس کرنے کے لیے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ہوگی قبول۔ 1 لاکھ کیا، 2 لاکھ کیا، 4 لاکھ کیا، 10 لاکھ کیا، 20 لاکھ آپ ایک مجلس پہ خرچ کر دیں، نامی گرامی خطیب کو بلا کے لے آئیں جو بہت بڑے پروٹوکول کے ساتھ آپ کے پاس آئے اور بہت بڑی رقم کا تقاضا کرے، اور وہ رقم بھی آپ آنے سے پہلے اس کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں، اگر خلوص نہیں ہے یقین رکھیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اور نتیجہ کیسے ظاہر ہوگا؟ نتیجہ ایسے ظاہر ہوگا کہ نہ ہمارے کردار میں کوئی تبدیلی آتی ہے، نہ سامعین کے کردار میں کوئی تبدیلی آتی ہے، مجلس سے نکلتے ہیں پوچھا جاتا ہے کہ کیا کہا ہے، نہ اس کو کچھ پتا ہوتا ہے نہ اس کو کچھ پتا ہوتا ہے۔ فرق کہاں پر ہے؟ خلوص نیت نہیں ہے۔ خالصتاً لوجہ اللہ جب عمل انجام پائے گا تو اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے گا۔ 2 مسجدیں اسلام میں بنائی گئیں، 2 مسجدیں صدر اسلام میں 2 مسجدیں بنائی گئیں۔ ایک مسجد قباء ہے کہ جس میں آج بھی کہا جاتا ہے جاؤ نماز پڑھو اتنا ثواب ملے گا۔ خوب کیا ہے وہاں پر کوئی بہت بڑے اس دور کے وسائل موجود تھے اور اس کو بہت عالیشان طریقے سے بنایا گیا تھا، یا بالکل ابتدائی ضروریات اور ابتدائی لوازمات کے ساتھ ایک چھت ڈال دی گئی تھی جس میں مسلمان کیا ہے نماز پڑھتے تھے، بالکل ایک سادہ سی مسجد تھی۔ اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ اس مسجد میں جو نماز پڑھے گا اس کو یہ ثواب ہوگا، یہ ثواب ہوگا، یہ ثواب ہوگا۔ آج بھی وہ ثواب ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایک اور مسجد بنی، مسجد زرار، صدر اسلام میں مسجد زرار بنائی گئی۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ مسجد جو بنی ہے اس میں میرا خلوص اور قربتاً اللہ کی نیت موجود نہیں ہے۔ پیغمبر کو حکم دیا کہ اس مسجد کو سرے سے گرا دو۔ نہ فقط یہ کہ اس کو قبول نہیں کیا، اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اس مسجد کو دیکھنا نہیں چاہتا، اس کو گرا دو، صفحہ استی سے مٹا دو، ملیا میٹ کر دو، اور ملیا میٹ کر دی گئی۔ فرق کہاں پر ہے؟ ایک کی بنیاد پر خلوص نیت ہے اور دوسری کی بنیاد میں خلوص نیت نہیں ہے۔ آج کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ و بعد المعصیہ و صدق النیہ۔ پالنے والے اس زمانے غیبت میں ہمیں خلوص نیت کی نعمت سے مالا مال فرما، اس لیے کہ جب خلوص نیت آ جائے گا چھوٹا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول قرار پائے گا، اور اگر خلوص نیت نہیں ہوگا بڑے سے بڑے عمل کو خدا بند متعال قبول نہیں فرمائے گا۔ درود پڑھیے بار محمد و آل محمد۔ وَإِرْفَانَ الْحُرْمَةِ، اللہم ارزقنا عرفان الحرمہ، اے اللہ ہمیں حرام کی معرفت عطا فرما۔ عرفان الحرمہ، مجھے حرام کی معرفت عطا فرما، اس لیے کہ معصوم امام کی بارگاہ میں حاضری ممکن ہی نہیں ہے جب تک انسان اپنے آپ کو حرام سے دور نہ کر لے۔ اور میں پھر وہ جملہ آقا سید الشہداء کا یہاں پر کوٹ کر کے آگے بڑھوں گا۔ خطبہ دے رہی ہے حجت خدا، امام حسین سامنے موجود ہیں اور سراپا سارا رسول خدا والا سراپا ہے، مان رہے ہیں کہ پیغمبر خاتم کا بیٹا اس روئے زمین پر آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، اطاعت کو تیار نہیں ہے۔ سید الشہداء نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ تم کیوں میری طرف نہیں آ رہے۔ ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے پیٹ لقمہ حرام سے بھر چکے ہیں۔ حرام انسان کو حجت خدا کے سامنے ہو کر بھی حجت خدا کے قریب نہیں ہونے دیتا۔ عزیزان محترم، حجت خدا سامنے موجود ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ اے اللہ ہمیں دعا کریں کہ ہمیں اللہ حجت خدا کی زیارت نصیب کرے، حجت خدا کا دیدار نصیب کرے۔ تو کہا کہ حجت خدا کا دیدار کیا مانگ رہے ہو؟ حجت خدا کی معرفت مانگو۔ کہا جی کہ دیدار ضروری ہے۔ کہا وہ کربلا میں جو موجود تھے وہ حجت خدا کو دیکھ رہے تھے یا نہیں دیکھ رہے تھے؟ سامنے کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں حجت خدا کو، نہ فقط دیکھ رہے ہیں حجت خدا کے خطبات کو مسلسل سن رہے ہیں، قدم قدم پر سن رہے ہیں، لیکن چونکہ معرفت نہیں رکھتے لہذا باطل کو چھوڑ کر حق کے راستے پہ آنے کو تیار نہیں ہیں۔ عزیزان محترم، حجت خدا کے لیے بصارت کی ضرورت نہیں ہے، بصیرت کی ضرورت ہے۔ لہذا فرمایا کہ ہمیں عرفان حرمت عطا ہو، ہمیں حرام کی پہچان عطا ہو۔
اس لیے کہ جب حرام کی پہچان ہو جائے گی تو ہم اپنے آپ کو حرام سے دور کریں گے، اور جب دور ہو جائیں گے تو بصیرت کی بنیاد پڑ جائے گی، اور تب ہماری آنکھیں اس کی بصارت اور بصیرت دونوں کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ و بعد المعصیہ و صدق النیہ و عرفان الحرمہ۔ خدا بند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں محمد و آل محمد کی حقیقی معرفت عطا فرمائے، ہمیں زمانہ غیبت کے تقاضوں کو سمجھنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا بند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔